کا شہزادہ شہزادہ Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace Prince of Peace خداوند یسوع کے پاک جلالی اور مقدس نام میں آپ تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. ویلکم، خوش آمدید پرنس آف پیس میں. آج اس پروگرام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں خوبصورت موقع دیا ہے مل کر اس کے کلام پر غور کر سکیں، سیکھیں. ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں معزز مہمان. ہمارے پہلے گیسٹ سینئر پاسٹر ہیں، بزرگ خادم ہیں، پاسٹر شکیل فرانسس صاحب. بھائی صاحب ویلکم، آپ کو خوش آمدید. آپ تشریف لائیں. ہمارے بزرگ خادم ہیں، استاد ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے دوسرے گیسٹ جناب پاسٹر بشیر خورشید صاحب ہے، ایف جی چرچ ملکہ والا فیصل آباد سے. بھائی صاحب ویلکم، آپ کو بھی خوش آمدید. شکریہ. اور آج ہمارے تیسرے گیسٹ ہیں جناب پاسٹر آصف جان صاحب، آل دا وے فرام کوئٹہ. بہت دور سے تشریف لائیں. بھائی صاحب ویلکم، بہت اچھا لگا. بہت شکریہ بھائی صاحب. ہاں جی. اور بھائی صاحب کوئٹہ میں ہوتے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں، پاسمانی خدمت ہے. خدا کا شکر ہو. آج کا جو ریفرنس ہے وہ انجیلی بیان ہے یوحنا کی معرفت اور اس کا 20واں باب 26ویں اور 27ویں آیت مبارکہ جو ہے. میں چاہوں گا کہ پاسٹر بشیر خورشید صاحب جو ہیں کلام کا یہ حصہ پڑھنے میں ہماری رہنمائی فرمائیں. 8 روز کے بعد جب اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا اور دروازے بند تھے، یسوع نے آ کر اور بیچ میں کھڑا ہو کر کہا، تمہاری سلامتی ہو. پھر اس نے توما سے کہا، اپنی انگلی پاس لا کر میرے ہاتھوں کو دیکھ اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ. مقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی الہی برکت. آمین. خداوند وفادار مہربان آسمان جلالی باپ، ہم تیرا شکر، تیری تعریف، تمجید و ستائش کرتے ہیں کہ یہ تیرا کلام ہے اور تیرے کلام کو اے خدا بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا. تو نے اپنے خادموں کو یہ استحقاق بخشا ہے، یہ برکت بخشی ہے. اور ہم جانتے ہیں خدا جب تک تو ہمارا ذہن نہ کھولے، جیسے تو نے اپنے شاگردوں کا ذہن کھولا، ہمیں خدا تیری خدمت میں کمزوری محسوس کرتے. اس وقت روح القدس کا مسا مانگتے ہیں. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. تیرے خادم خداوند ریورنڈ خالد ناصر صاحب کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں جن کو تو نے اس خدمت کے لیے بلایا ہے. اور میں تیری شکرگزاری کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ جب وہ خدا مختلف ممالک میں وہ خدمت کے لیے جاتے ہیں اور وطن میں واپس آتے ہیں، وطن میں واپس آنے کے لیے ہم ان کے لیے تیری شکرگزاری کرتے ہیں. ہم سارے خادم اکٹھے ہوئے ہیں تاکہ پربھو یسوع مسیح تیرے حضور میں تیرے کلام پر بات کریں. ہم تیرے شاگردوں کی زندگی کے لیے، رسولوں کی زندگی کے لیے بہت شکرگزار ہیں جنہوں نے اے خدا ہم ساری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور تیری خدمت کی جیسے تو نے فرمایا تھا. اور آج جب کہ خداوند ہم تیرے مقدس رسول توما کے بارے میں کلام میں سے دیکھنے والے، غور کرنے والے ہیں، تو ہماری مدد کرنا تاکہ ہم اچھی باتیں سیکھ کر اپنی زندگی میں اے خدا راہ عمل بنا سکیں. مسیح یسوع کے پاک نام سے یہ دعا مانگ لیتے ہیں، آمین. آمین. بہت شکریہ بھائی صاحب. عزیزو، آج خدا کے کلام میں سے ہم توما کی زندگی کے تعلق سے سیکھیں گے. ہمارے درمیان خدا کے خادم پاسٹر شکیل فرانسس صاحب ہیں، ان سے ہم شروع کریں گے. تو آئیے ہم سیکھتے ہیں توما کی زندگی کے تعلق سے. جی بات صاحب. جو ریفرنس پر سب پڑھا گیا ہے، ہاں جی. تو اسی کے ساتھ اگر ہم نیکسٹ سے 2 آیات بھی پڑھ لیں. جی ضرور. توما نے جواب میں اس سے کہا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. یسوع نے اس سے کہا، تو مجھے دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بغیر دیکھے ایمان لائے. اب ہم دیکھیں گے یہ صورتحال کیا تھی. یسوع مسیح کے ساتھ یہ 12 شاگرد تھے جنہیں رسول کا لقب دیا گیا جی. اور وہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتے تھے. جسمانی زندگی میں توما یسوع مسیح پر ایمان لا چکا تھا. جی. یہاں جو ایمان لانے کی بات ہے یا اعتقاد رکھنے کی بات ہے یا بھروسہ کرنے کی بات ہے یا یقین کرنے کی بات ہے، وہ تھی یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد. بالکل ٹھیک. اور یہ بڑا ضروری تھا ہاں جی. کہ یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد مسیح خداوند کا ہر ایک شاگرد، ہر ایک رسول اسے دیکھ لے. بالکل. بعد میں جب کلیسیا کا آغاز ہوتا ہے تو پطرس رسول نے جماعت کے اندر کھڑے ہو کر کے اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب 15ویں آیت میں، انہیں دنوں پطرس بھائیوں میں
جو تخمیناً 120 شخصوں کی جماعت تھی جی کھڑا ہو کر کہنے لگا. تو انہوں نے ساری بات کی اور پھر 21ویں آیت میں انہوں نے کہا بس جتنے عرصہ تک خداوند یسوع ہمارے پاس ساتھ آتا جاتا رہا، یعنی یوحنا کے بپتسمہ سے لے کر خداوند کے ہمارے پاس سے اٹھائے جانے تک، جی جو برابر ہمارے ساتھ رہے، چاہیے کہ ان میں سے ایک مرد ہمارے ساتھ اس کے جی اٹھنے کا گواہ بنے. جی تو جس طرح سے یہاں کہا گیا ہے کہ ہر ایک 12 کے 12 شاگرد یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے گواہ بنے. بالکل یسوع مسیح کو فکر تھی کہ میرے رسول میرے شاگرد جان لیں کہ میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں. جی اٹھاؤں بالکل. المسیح نے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کیا، جی یوحنا کی انجیل 20واں باب اس کی 19ویں آیت میں. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، جی یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا تمہاری سلامتی ہو. جی یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلیوں کو انہیں دکھایا. بالکل یعنی پہلے بھی یسوع مسیح نے بالکل دکھایا، صرف مطلب توما کے ساتھ نہیں یہ ماجرا ہوا بلکہ یہ پہلے بھی ہو چکا ہے. پہلے شاگردوں کو بھی، تاکہ وہ صحیح پورا اعتقاد رکھیں. زبردست، یہ بہت اچھی بات ہے. پورا اعتقاد. بالکل صحیح. اسی بات کو پولس رسول نے پہلا تسلنیکیوں کے نام خط لکھتے ہوئے کہا گیا کہ تمہارے پاس خوشخبری نہ صرف لفظی طور پر پہنچی جی بلکہ روح القدس کی قدرت سے اور پورے اعتقاد کے ساتھ. اب ان کے پاس جو خوشخبری پہنچی پورے اعتقاد کے ساتھ، تو یہ اعتقاد جو ہے یہ رسول کا ہے، پولس رسول کا، یہ شاگردوں کا ہے. جی انہیں پتہ تھا یسوع جی اٹھا ہے، تو وہ اس اعتقاد کے ساتھ منادی کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا. جی اٹھا. جیسے پطرس نے اعمال کی کتاب میں منادی کرتے ہوئے کہا کہ وہی یسوع جس کو تم نے مصلوب کیا، جس کو تم نے رد کیا، بالکل اسی کو خداوند نے مردوں میں سے جلایا اور اسے خداوند بھی کیا، خداوند بھی اور مسیح بھی کیا. بالکل ٹھیک ہے. تو اب یہ سارا جو ان کو تجربہ تھا، جی اس پہلی جو مسیح خداوند کا یہاں ظہور ہے، ظاہر ہونا ہے، شاگردوں پر اپنے آپ کو ظاہر کر کے بتانا ہے، دیکھو میرے ہاتھ، دیکھو میری پسلی، دیکھو میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں. توما یہاں موجود نہیں تھے، تو توما کو یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا. اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے جب بعض کا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ توما منفی تھا اور شکی تھا، منفی تھا، بے اعتقاد تھا، تو اس نے وہ ایمان نہیں لایا. ہاں جی ہاں جی. لیکن جب ہم سارے سیناریو کو دیکھتے ہیں، ساری گفتگو پر غور کرتے ہیں، تو پھر ہم وہ سچویشن دیکھتے ہیں کہ کس حالت میں یہ ہوا. پہلی بات، توما کسی بھی سبب سے بھائیوں کے ساتھ جماعت کے اندر موجود نہیں تھا. یہ بات ہماری مدد کرتی ہے کہ ہمیں اپنے ایمان اور اعتقاد اور اپنے تعلیم اور اپنے روحانی زندگی کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے، بامیار رکھنے کے لیے اپنے بھائیوں کے ساتھ رہنا ہے، جماعت کے ساتھ رہنا ہے. واہ واہ، فیلوشپ. جب ہم جماعت کے ساتھ نہیں رہتے، فیلوشپ چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر مایوسیاں بھی آ جاتی ہیں. جیسے یوحنا جیل سے پوچھتا ہے کہ آنے والا تو ہی ہے یا ہم کسی اور کی راہ. ہاں جی. تو مطلب یہ ہے کہ تنہائی اور کلیسیا سے الگ ہو جانا، اور تنہائی ایک بہت خطرناک ٹول ہے ابلیس کا، جو ہمارے اندر شک اور طرح طرح کے وسوسے ڈال دیتی. بالکل صحیح. اور بے اداسیاں، جی اداسیاں بھی بالکل ٹھیک ہے. تو یہاں یہ ہو گیا. لیکن یسوع مسیح، میں نے سوچا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ توما کی بے اعتقادی، تو ہم اس بات پر ہیں کہ توما کی بے اعتقادی کا علاج کیا ہوا. توما کی بے اعتقادی کا علاج یسوع کی موجودگی ہے. تو یسوع مسیح جانتے تھے کہ 40 دن زمین پر جب وہ جگہ پہ جگہ اپنے شاگردوں کو نظر آتے رہے، تو ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ وہ ان کے ایمان کو مضبوط کریں، ان کے اعتقاد کو مضبوط کریں. اور یسوع مسیح کو اس بات کی فکر تھی، اور انہوں نے دیکھا کہ توما یہاں موجود نہیں ہیں. پھر جب دوبارہ یسوع مسیح کا ظہور ہوا اور آئے، تو انہوں نے کہا تمہاری سلامتی ہو، اور پھر ڈائریکٹ توما سے کہا، توما دیکھ میری ہاتھوں کو دیکھ، انگلیاں دیکھ، اور پھر میری پسلی دیکھ، اس میں انگلی ڈال، میرے ہاتھوں میں، سلاخوں میں، میری پسلی میں اپنا ہاتھ ڈال اور تو دیکھ. تو یہاں یسوع مسیح کو فکر ہے اپنے شاگرد توما کی. تو اس لیے یسوع مسیح نے یہاں
तुमा को जब ये कहा है बेइत्काद ना हो, तो यहाँ यीशु मसीह ने मलामत नहीं की, जी 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 बिल्कुल सरजनश नहीं की, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो खरासीन के लोगों हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डांटा नहीं है उसको, को और बल्कि उसे अपने जख्म दिखाए हैं, जख्म दिखाए। वुंड्स जो थे, जो जख्म थे, उससे साबित किया है कि मैं वही यीशु जो मसलूब हुआ था मुर्दों में से जी उठा। जी उठा हूँ। जी तो उन्होंने मोहब्बत के साथ, यानी जैसे पतरस के साथ यीशु मसीह ने कहा ना, ए पतरस हाँ क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? जी पतरस ने कहा हाँ खुदावन, क्या तू मुझे प्यार करता है, क्या तू मुझे अजीज रखता जी। है? तो आखिरकार पतरस जो है वो रिकत अमेज हो गया, उसके अंदर एक हलचल मच गई। हाँ जी। हाँ खुदावन तू तो जानता ही है, हाँ कि मैं तो यहाँ ये जो है ना, हाँ खुदावन तू तो जानता ही है। हाँ जी तो तूमा की सूरत भी ऐसी, भी यही थी बिल्कुल ए खुदावन तू तो जानता ही है, बिल्कुल पर मैंने ऐसा सोचा है, तो शायद उसके अंदर ये बात हो, मैं पक्का हो जाऊं जानूं कि ये यीशु मसीह है। बहुत शुक्रिया पास्टर शकील फ्रांसिस साहब, बहुत अच्छे तरीके से हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे। पास्टर बशीर खुर्शीद साहब भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आज तौमा की ज़िंदगी के ताल्लुक से जिस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं जानेंगे, सीखेंगे। जी पादी साहब वेलकम। शुक्रिया पादी साहब। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पहले गुफ्तगू में ये बात हुई है कि तोमा को समझा जाता है कि ये शकी आदमी है, हाँ जी, बेइत्काद मनफी है, हाँ जी, बेइत्काद है, और हम कोई मस्बत पहलू उसका वो बयान करने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होते। जी जी ऐसे मैं कहता हूँ कि मत्ती की इंजील के 10वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह ने जिस तरह बाकी 11 को चुना, उसको भी नाम लेकर चुना है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। और फिर उसके बाद उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है दूसरे शागिर्दों को हौसला देने में, मसीह के साथ जाने में। जब लाजर का वाक़या था, हाँ जी, तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं लाजर को जगाने जाता हूँ। तो उस वक्त यानी जो ऊपर वाला सारा वो सैकोसबाग पढ़े ना, हाँ जी, तो यूहन्ना रसूल की मार्फत इंजील मुक़द्दस में 11वें बाब में जी, तो ऊपर वो बयान है, वो शागिर्द कहते हैं कि उधर तो तुझे मारना चाहते, बिल्कुल थे, बिल्कुल तो मारना फिर चाहते इसके थे, और बावजूद फिर आप भी कह रहे हैं कि वहाँ उधर पे चले जाना, लाजर उधर को चले। जिंदा करने। हाँ जी, तो वहाँ पर उसका हौसला है यीशु मसीह के साथ उनको भी उभारने का कि चले, और अपनी भी इंडिविजुअल जो कायलियत है वो भी खुद भी जा रहे हैं साथ, बिल्कुल, क्योंकि हम मरने के लिए चलें, कोई बात नहीं। उसने यही कहा कि आओ खुदाम के साथ मरने के लिए चले, साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ये बात तो ये उसका इसका बड़ा एक पहलू है। दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो शागिर्द भी जिस मौके पर शक करता हुआ नजर आया, खुदावंद ने निशानदेही ज़रूर की है जी, लेकिन हौसला भी दिया, बिल्कुल, और जो उनकी डिमांड थी, ज़रूरत थी, वो पूरी करके तो बाद में ये कहा है। तो आज हमें भी मसीह की तरह एक लीडर होते हुए पहले लोगों की ज़रूरत पूरी करके तो फिर उनको हौसला भी देना है, और फिर जो कमी है वो उनको फिर उसकी निशानदेही करके तो दूर करनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें देखना, गौर करना। अब अगर उसने ये ख्वाहिश की है कि भाई मैं तो मौजूद नहीं था जब यीशु मसीह ज़ाहिर हुए आए हैं, तो तुम लोग मौजूद थे सारे, मैं नहीं था, तुम्हारी तसल्ली ऐसे हो गई, मेरी तसल्ली इस तरह होगी। तो मेरी नज़र में उसने ये कोई बुरी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, उसने अच्छी ख्वाहिश का, क्योंकि यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में उसने गवाह बनना था, गवाही देनी थी, तो उसने अपने स्टाइल से, जैसे वो यूहन्ना के ख़त में है ना कि हमने उसको देखा, फिर गौर से देखा, फिर हाथों से छुआ। वाह। तो जिन्होंने इतने वो स्टेप बाय स्टेप तजर्बे किए हैं, बिल्कुल, तो फिर वो ये तो वो तो नहीं डोल सकते ना। नहीं डोल सकते। उनके पास यीशु मसीह यानी चला भी जाए, हाँ जी, गैर मौजूदगी में भी यीशु मसीह के वो पक्के रहते हैं। दूसरे नंबर पर एक और बात है कि उसने यीशु मसीह की गैर मौजूदगी में इन बातों का इजहार किया है, भाई मैं इस तरह करूंगा तो फिर मैं यकीन करूंगा कि खुदा वाकई जी उठे। हाँ, और यीशु मसीह के बारे में देखो, यीशु मसीह वहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन हमें वो सारी गुफ्तगू यीशु मसीह ने रिपीट की है। किसी ने उसको बताया नहीं यीशु मसीह को कि भाई तोमा ने ये कहा है, बिल्कुल, तो अपने आप ही आकर यीशु मसीह कहते हैं हाँ भी आ जा भाई, तू अपना चाह पूरा कर। बिल्कुल अच्छा मेरे हाथ देख, बिल्कुल, पसली देख, मसला। ये अलग बात है कि उसने ऐसा नहीं किया, उसको यकीन आ गया, तो फिर उसने इकरार किया कि ए मेरे खुदावंद, ए मेरे खुदा। भाई साहब, यहाँ पर जो यीशु मसीह की डिविनिटी पर उंगली उठाते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है
کہ اگر یہ بات ناقابل قبول ہوتی تو پھر خداوند اسے فوراً منع کرتے کہ توما تو کیوں مجھے اے میرے خداوند اے میرے خدا کہہ رہا ہے. اور اب دنیا کو یہ جان لینے کی ضرورت ہے کہ یسوع مسیح کی جو ذات اقدس ہے اس میں دو طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور کامل انسان بھی تھا. بالکل صحیح فرمایا. اچھا میں تو آپ کی نا بات اس کو لیتا ہوں. یہاں جیسے آپ نے بات کی ہے خداوند یسوع مسیح کی الوہیت, جی جی تو یہاں جب توما نے یہ کہا ہے جی تو اس سے پہلے یسوع مسیح نے ہاں جی جو کچھ کہا ہے نا, ہاں جی توما ہاں دیکھ میرے ہاتھ, جی جی دیکھ بالکل میری پسلی. جی تو جیسے پال صاحب نے کہا ہے کہ یسوع مسیح کو کسی نے نہیں بتایا تھا, واہ وہ تو واہ جانتا واہ تھا نا, دل کیا کا خیال بات کیا جانتا بات ہے. یہ بات ثابت کرتی ہے ثابت کرتی ہے وہ ساری بات جانتا ہے اور وہ الہی. کیونکہ میں آج کل کچچھ بدعات کو دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کہ وہ جی خدا انسان نہیں ہو سکتا, انسان خدا, اس طرح کی کچھ باتیں کر رہے ہیں. وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں سے ایک ریفرنس دیتے ہیں لیکن بائبل مقدس کی جو پوری تعلیم ہے اس سے وہ ناواقف ہے. تو اس لیے میں نے چلتے چلتے میں نے کہا یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے ناظرین کو پیغام دیں کہ دنیا میں صرف یسوع مسیح کی ذات اقدس ہے جو دو ذاتوں کا میلاپ ہے, کہ وہ کامل انسان بھی ہے اور وہ کامل خدا بھی ہے. جی بالکل. دوسرے نمبر پر میں آپ کی وہ بات تھی نا کہ جو مترز ہیں جی جی ان کے حوالے سے میں کہتا ہوں اگر کوئی آج بھی توما کی طرح اس بات کا اظہار کرنا چاہیے, اس خواہش کا کہ میں یسوع مسیح کو دیکھ کر پھر ایمان لانا چاہتا ہوں, تو یسوع مسیح کون سا نہیں آ سکتا. واہ واہ, وہ لیونگ ہے, زندہ ہے, وہ تو زندہ ہے اور ظاہر ہوں گے, وہ نظر آئیں گے, ملیں گے. ہاں جی. اور میں کہتا ہوں کہ جو بھی میری آواز سن رہا ہے, ہمارا اس پروگرام کو سن رہا ہے, تو اگر کوئی خواہش کرنا چاہتا ہے کہ میں جی پادریوں کے کہنے پر نہیں, میں ڈائریکٹ یسوع مسیح کو مل کر یسوع مسیح اس کو ضرور ملے گی. آمین. تھینک یو بھائی صاحب. ہاں جی. تو ایک یہاں پر یہ جو لاسٹ بات ہے جی وہ یہ ہے کہ ہمیں توما کے مثبت جو پہلو ہیں ان پر ہمیں یقین کرنا چاہیے, اور پھر جب دوبارہ یسوع مسیح ملے ہیں شاگردوں کو, اس وقت بھی توما ساتھ تھا, اس وقت نہیں اس نے ایسا کیا. جی تو اس لیے یہ بار بار وہ ایسی باتیں. بہت شکریہ پاسٹر بشیر خورشید, بہت اچھی بات کر رہے تھے ناظرین کہ ہم صرف توما کی زندگی سے جڑی ہوئی جو منفی باتیں ان پر ہی غور نہ کریں, بلکہ ان کی خدمت بہت بڑی تھی, گراں قدر تھی. آپ دیکھیں کہ ان کا شمار بھی شہداء میں ہوا کہ انہوں نے شہادت جو ہے اس کو گلے لگایا اور یسوع مسیح کے لیے اپنی جان دے دی. اور ہم جانتے ہیں کہ ان کا جو بیج بویا گیا ہے اس خطے میں, اس کی بدولت انجیل پھیلی ہے. جی اسی لیے نا یسوع مسیح ان کی زندگی میں دیکھتے تو ان کو پتا تھا یسوع مسیح کو کہ یہ مستقبل میں کہاں کہاں کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. یعنی فزیکلی جب جہاں جہاں اس رسول نے قدم رکھے ہیں اور انجیل سنائی ہے, گواہی دی ہے, ریوائول آئی ہے, وہاں پر انقلاب آیا. بہت شکریہ پاسٹر بشیر. ایک بار پھر ابھی میں چاہوں گا کہ جناب پاسٹر آصف جان صاحب جو کوئٹہ سے ہمارے درمیان موجود ہیں پی ایم آئی اسٹوڈیو میں, ان سے بھی توما کی زندگی کے تعلق سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے. جی بادشاہ ویلکم. تھینک یو پاسٹر صاحب, بہت شکریہ. بڑی خوبصورت عنوان جو ہے یہاں پر منتخب کیا گیا ہے, اور آپ جانتے ہیں جب خدا یسوع مسیح تمام شاگردوں کو چوز کر رہے تھے, ان کا انتخاب کر رہے تھے, تو خدا یسوع مسیح ان کی ساری خامیوں سے واقف تھے. یسوع مسیح کسی بھی جو کوئی انٹیلیجنٹ ٹیلنٹڈ اس کی بنیاد پر ان کو نہیں چنا. ان کی جتنی بھی خامیاں کمزوریاں تھیں ان کو جانتے ہوئے خدا یسوع مسیح نے ان کو چنا, اور ان 12 کو ٹرانسفر کر کے ایسے بنا دیا کہ انہوں نے ساری دنیا کو جو معلومہ دنیا تھی اس کو اپسٹ کر دیا. جی جی جی. اور توما کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہیں, اور جیسا کہ ہمارے اس خطے میں, اور ہم اس توما رسول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں شکی توما, شک کرنے والا, تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ متجسس توما. جی جی. تو یہ زیادہ ایکوریٹ اور خوبصورت لفظ ہوگا ان کی ذات مبارکہ کے لیے. وہ ایک ایسا شاگرد ہے جو متجسس تھا, کیونکہ یہ واقعی ایسا ہوا تھا. مردوں میں سے جی اٹھنا, یسوع مسیح نے دعویٰ کیا تھا, اس نے کہا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا. تاہم توما انہی انسانوں میں سے ایک تھا جس مٹیریل سے میں اور آپ بالکل ایسے ہی. اور میں اور آپ زندگی کے کتنے مراحل میں ہاں جی شک اور تذبذب کے اندر سے ہو کے گزرتے ہیں. اور دوسری بات,
खुदा यसू मसीह ने अगर कोई, जैसे पादरी साहब ने कहा, अगर कोई सबूत मांगता है तो खुदा यसू मसीह इससे बिल्कुल नाराज नहीं होते। बिल्कुल। वो आज साइंस सबूत मांगती है, खुदा यसू मसीह उनको भी सबूत देना जानते हैं। आज मैं बहुत सारे लोगों की गवाहियां सुनता हूँ, वो कहते हैं हम तुझे देखना चाहते हैं, और अब मैं और आप कितनी मर्तबा दुआ करते हैं, अपना चेहरा मुझ पर जलवा कर फरमा। और बहुत सारे लोग जो मसीह को कबूल करते हैं वो कहते हैं यीशु में मिले, हमें मिले, उसने हमसे मुलाकात की, उस सफेद चोगे वाले शख्स को देखा जिसके हाथों में जख्म थे। जी जी वाह। तो आज भी वो जिंदा यीशु जिसने कहा देख मैं मर गया था, अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा, वो अपने जख्म भी दिखाता है, वो अपनी ज़ात अक़दस को भी जाहिर करता है, और हरगिज़ माइंड नहीं करता जो कि सबूत मांगता है। इसमें जो बड़ी खूबसूरत बातें जो हैं, और एक बड़ी खूबसूरत बात की तरफ पादरी साहब ने इशारा किया था, तुमा उस मुकद्दसों की उस जुमात में गैर हाजिर था जी, जब यीशु वहां पर जाहिर हुए, जब कोई शख्स उस रफाकत से यहाँ पर मसीह है, वाह वाह, गैर हाजिर होगा, वो किन चीज़ों से महरूम हो जाएगा? सबसे पहले वो सलामती से महरूम हो जाएगा। वाह। सलामती दुनिया का और मेरा और आपका सबसे बड़ी ज़रूरत है। बिल्कुल। आज जिसके पास सलामती नहीं है, अमन नहीं है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, उससे पूछिए साहिब इसकी अहमियत क्या है। सही बात। वो बताएगा मेरे पास सुकून नहीं है, आज इत्मीनान नहीं है, सुकून नहीं है। जी जी। और इस सुकून के बगैर लोग खुदकुशी कर रहे हैं, बिल्कुल, लोग तजज्जुब का शिकार, जी जी, लोग डिप्रेशन बीमारियों का शिकार हैं। और खुदा यीशु मसीह ने जो पहला जुमला कहा है, पहला लफ्ज का, तुम्हारी सलामती हो, तुम्हारी सलामती हो। वाह। तो व्हेन वी कम टू क्राइस्ट वी गेट पीस। वाह। क्यों? वो अमन का शहजादा है, Praise वो God। इत्मीनान का शहजादा है। यही हमारे प्रोग्राम का भी टाइटल है, आमीन। प्रिंस ऑफ पीस। जिसके पास पीस है उसने तो देना है। आमीन, उसने देना ही वो देना है। और फिर दूसरी बात, जब हम खुदावंद की रफाकत में गैर हाजिर होते हैं, हाँ जी, तो हम अपने हिस्से का काम लेने से महरूम रह जाते हैं। जबरदस्त। यहाँ पर खुदा ने उनको काम दिया है, वाह वाह वाह। यहाँ पर खुदा ने उनको कुछ तफवीज़ किया है, दिया है, बांटा है, और तुमा वहाँ पर नहीं था, वो महरूम रह गया। जी जी जी, बिल्कुल। और फिर रूल कुदस लो, तुमा वहाँ पर नहीं है। वाह वाह। तो आप रूह की नेमतों से, रफाकत के बगैर कुछ नहीं है, जमा होने से बास ना। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ज़बरदस्त। वाह, बहुत शुक्रिया पास्टर आसिफ, बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि चूँकि जब यीशु मसीह पहले ज़ाहिर हुए ज़िंदा होने के बाद, तो तोमा वहाँ मौजूद नहीं था। तो जब हम फेलोशिप में नहीं होते, जैसे यूहन्ना का हमने जिक्र किया कि जब यूहन्ना जेल में चला गया, तो वहाँ से वो अपने शागिर्दों से पूछता है कि उससे पूछो कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदावंद यीशु ने फिर उसे बताया कि अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, मुर्दे जिंदा, इन सारी चीज़ों का जिक्र किया गया। गुफ्तगू जारी रहेगी, चूँकि अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है। गुफ्तगू बहुत अच्छी जा रही, टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है। स्टे विद अस, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.